باقی انبیاء کرام معجزات لے کر آئے ہیں، ایک معجزہ، دو معجزے، 9 معجزے لے کر آئے اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم، میرے حبیب تمہارے پاس معجزہ بن کر آئے۔ لہذا آپ کے پاؤں کے تلوے سے لے کر چوٹی کے بعد تک آپ کا رواں رواں سب معجزات سے بھرپور۔ تو ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے جو قرآن میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ جو میرے انبیاء ہیں یہ ہمارے نزدیک سلیکٹڈ بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ اس لیے میرے آقا کے اسماء صفات میں مجتبیٰ بھی ہے اور مصطفیٰ بھی ہے، اور ان دونوں کے معنی ہے چنا ہوا، مگر ہمارا اور آپ کا نہیں، رب کائنات کا چنا ہوا، جن کو اللہ نے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا اور اس کو اللہ نے بنایا۔ لہذا نبوت کے بارے میں ایک عقیدہ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کی ذات میں ایسا عیب نہیں رکھتا کہ جو لوگوں کے نزدیک کراہت کا سبب ہو، لوگوں کو ہلائے، لوگوں کو برا لگے۔ لہذا علماء نے لکھا بیمار ہونا یہ عیب نہیں، یہ مواد سے ہے۔ نبی بیمار ہو سکتا ہے لیکن برس کا مرض، کوڑ کا مرض، یا جس کو اسکن ڈیزیز کہتے ہیں، کوڑے کھوسیاں نکل آئیں اور پورا بدن سے بچ جائے، یہ نبی کو ہدایت نہیں۔ کیوں؟ یہ لوگوں کے نزدیک کراہت کا سبب ہے اور نبی کی جان سب سے عالی شان ہے۔ لہذا ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ جو روایات میں ہے، ان کو کوڑے کھوسیاں نکل آئی تھیں اور پورے کے ڈھیر میں ماں زخم کو ڈال دیا تھا اور ان کی بیوی خوراک جاتی تھی، یہ غلط ہے۔ ہر وہ روایت کہ جو نبی کی شان اور نبی کے مقام کے مقابلے میں آئے، شایان شان نہ ہو، اسے رد کر دیا جائے گا۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں اور ہمارے وائزین کو چاہیے کہ ایسی روایات کو اپنے دروس میں، کتابات میں، تقاریر